لائف کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو زندگی جی رہے ہیں اگر ہم اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر کے اور اس کو بہت ایک گہرائی کے ساتھ جئیں تو ہمارے لیے بھی آسان ہوگا اور دوسروں کے لیے بھی ہم آسانی پیدا کریں گے۔ تو ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، فارگیونیس۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ فارگیونیس جو ہم زبانی ہم کہہ دیتے ہیں کسی کو ہمیں معاف کر دو، تو وہ معافی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سے ایک تو میں یہ ایکسپلین کروں گی تھوڑا سا، اس کی اور گہرائی میں جائیں گے اگر ہم، کہ جب ہم کسی کو کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں یا ہمارا کوئی دل دکھاتا ہے، تو ہم دونوں کے درمیان میں ایک کنیکشن، ایک بانڈنگ سی ہو جاتی ہے، ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ جیسے محبت اور نفرت میں ایک بانڈنگ ہے، ایک ایسوسیشن ہے، چاہے وہ اس کو آپ نیگیٹیولی لیں یا پازیٹیولی، لیکن ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں تو ان کے درمیان بھی ایک 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 تعلق، ایک ایسوسیشن ہو جاتی ہے۔ اب جو زیادتی کرنے والا ہے اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ گرج رہتا ہے، یا یہ ایک گلٹ رہتا ہے۔ گرج سوری دوسرے کے دل میں ہوگا، اس کے دل میں تو گلٹ ہوگا نا، جسے زیادتی کی ہوگی کہ میں نے زیادتی کی ہے، تو وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں اس کو وہ چیز ضرور کرے گی، پنچ کرے گی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں وہ کیا چیز ہے، کون سا ایسا لائف کا اسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتا، یا اگر ایڈمٹ کر بھی لیتا ہے تو دوسرے شخص سے وہ معافی نہیں مانگتا۔ یہ تو زیادتی کرنے والے کی بات ہوئی نا کہ اس کو گلٹ ہوا، اور اب جو دوسرا بندہ ہے جس پہ زیادتی جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کے دل میں بھی گرج آ جاتا ہے، ظاہر ہے جس نے اس کے ساتھ کی ہوتی ہے اس کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ ایک اس کا بھی کنیکشن اس کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اب جب تک دونوں سائڈ سے یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی اس وقت تک دونوں کو کوئی نہ کوئی ایشو یا پرابلم رہتی ہے۔ تو یہاں پہ مین یہ چیز ہے کہ اب میں وہ بات وہی کر رہی تھی کہ جب بھی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک گلٹ رہتا ہے۔ اچھا وہ گلٹ کیا ہوتا ہے؟ جیسے دلوں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے، تو ایک پہلے ایک چھوٹا سا سپاٹ لگتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ یا کسی نے کسی کے ساتھ کی ہے، تو اس کے لیے اس کے دل میں جب گرج بنتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا سا، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب جب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس کی کلینزنگ نہیں کرتے، اس کی صفائی نہیں کرتے، تو وہ دھبا جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ دلوں پہ وہ کہتے ہیں نا مہر لگ چکی ہے، وہ اس طرح سے وہ بن جاتی ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے اس کا ریلیشن شپ، یہی تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم کچھ نہ کچھ کسی ایسے معاملے میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ، ہماری مینٹل ہیلتھ ہمیں بہت ٹینس رکھتی ہے یا پریشان کرتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہمیں دوسرے کو معاف کرنا ہوتا ہے اور دل سے معاف نہیں، منہ سے معاف نہیں کرنا ہوتا، زبان سے معاف نہیں کرنا ہوتا، بلکہ دل سے معاف کرنا ہوتا ہے۔ تو دل سے اب اس میں ایک اور طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ بھی زبانی معاف نہیں کرنا ہوتا، دل سے بھی نہیں بلکہ کوئی عملی طور پہ قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کرے، اپنے کسی بھی عمل سے اس کو کمپنسیٹ کرے، اگر اس کا کوئی نقصان کیا ہے تو اس کی تلافی کرے، اگر اس کے لیے کوئی اس کو اور کسی قسم کا بھی اس نے کوئی صدمہ دیا ہے یا کچھ بھی، اگر اس کی تلافی وہ کر سکتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی تلافی کرے اور پھر اس سے معافی مانگے، یہ اس کو اس طرح سے کمپنسیٹ کر سکتا ہے۔ کیونکہ جو اس کو لگتا ہے کہ اس نے بس زبان سے معافی مانگ لی ہے تو وہ کافی ہے، نہیں، اس کو کمپلیٹلی اس نے اسے دل سے معاف کرنا ہوتا ہے، اور دل سے معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ریپلیسمنٹ میں اس کے لیے وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائے۔ یہاں تک تو یہ بات ہوگی۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو معاف کرتا ہے یا معافی دے بھی دیتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اگلا شخص بھی جو ہے وہ بھی مجھے معاف کرے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر فار ایگزامپل کسی کی کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو ان میں کوئی صلح کروائی جاتی ہے تو وہ دوسرا یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کرے۔
تو وہ پھر سے اس کے دل میں ایک قسم کا گرج آ جاتا ہے نا کہ یہ بھی مجھے معاف کرے، میں نے تو اسے معاف کر دیا، اب وہ اس امید پہ ہوتا ہے کہ یہ آگے سے مجھے معاف کرے۔ لیکن یہاں پہ میں یہی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی کو معاف کیا ہے تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے حصے کا کام کیا۔ آپ کے حصے کا کام کیا تھا کہ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس نے جو کام کرنا ہے وہ اس کے حصے کا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے حصے کا کام کرے یا نہ کرے، اس سے آپ کو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ اپنے حصے کا کام کر لیا آپ نے، آپ اس کو چھوڑ دیں بس، اور اب اس قید سے نکل آئیں۔ اپنے جو آپ کے خیالوں کی قید ہے یا آپ کے سوچ کی جو قید ہے کہ وہ بھی مجھے معاف کرے گا، اور اب اس انتظار میں ہے، فار ایگزامپل کسی کی اگر کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ اس کو صلح کا فون کرتا ہے، تو اب وہ انتظار میں کہ اب آگے سے یہ بھی مجھے جوابی فون کرے، لیکن نہیں، آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے حصے کا کام کیا۔ اب وہ جیسے کسان زمین میں بیج بوتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کے بعد وہ انتظار کرتا ہے اور اللہ کے بھروسے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ ایک مخصوص وقت پہ خود ہی اس میں سے فصل اگے گی یا نکلے گی۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک قسم کا بیج ہے، اچھائی کا بیج ہے جو آپ نے بویا ہے، اور اب اس کی فصل کا آپ ضرور انتظار کریں۔ اگر آپ نے اس پہ اچھا کام کیا ہے تو ضرور آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا اور پھل بھی ملے گا، کہیں پہ بھی آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عمل اور ارادے کا اختیار دیا ہے آپ نے وہ استعمال کیا۔ آپ کو ایک چیز کی اویئرنیس ہوگی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ نے اس کو اس طرح سے کر بھی لیا۔ اب جو دوسرا شخص ہے، اب یہ اس کا ظرف ہے یا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پرسیو کرتا ہے، یا اس کو آگے سے اتنا اس کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو بھی اسی طرح سے جوابی کارروائی کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو اٹس اوکے، آپ نے کر لیا، دیٹس انف، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ ہاں ایک اور بات کہ آپ نے اگر کسی کو، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، معافی جو ایک دوسرے میں صلح صفائی ہوتی ہے، لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں پھر صلح صفائی ہوتی ہے، وہ کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، یا رشتے نہ خراب ہوں، یا کسی سے کوئی مفاد ہوتا ہے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ فائدے کے لیے کسی کو وقتی طور پہ صلح کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب ہو گیا کام پورا یا کچھ بھی تو پھر وہی حالات ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اپنے دلوں کی حالت کو بدلنے کی، اپنے اندر کی، مطلب اس چیز کو ہم نے کرنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے وقتی طور پہ اس کو کر لیا اس کے بعد پھر وہ اس سے تو ہمیں نہ ہمارے دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہوگا نہ آخرت میں۔ تو دلوں سے وہ گرج جو ہے نا، وہ فیلنگ جو ہے وہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور پراپر اپنے آپ کو ایک جو اس کو کہتے ہیں نا چینجنگ والی کنڈیشن میں لانا ہے کہ ہاں ہم نے دل سے ہی اسے معاف کیا ہے، اور ہم اس کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھاتے ہیں۔ کیونکہ اب دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انا اور اس میں اس میں خودی اور اس میں کیا فرق ہے، ایگو میں۔ تو سب سے جو بڑی چیز اس کسی کو معاف کرنے میں یا کسی سے معافی مانگنے میں جو حائل ہوتی ہے وہ آپ کی خودی انا ہے، ایگو ہے، میں ایک الگ چیز ہے اور خودی جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ میں جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کا سمجھ لیں ایک انا کا ایک ہوتا ہے شیلٹر سا یا ایک شیل سا ہوتا ہے، جس میں لوگ اس میں مقید رہتے ہیں اور اپنے اوپر یہ چیزیں اپنے اندر ہی رکھتے ہیں اور دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے اس میں آ کے۔ اس کے بعد میں خودی کی طرف بھی آؤں گی، خودی اور میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کیونکہ میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جو ہے وہ تکبر سے ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اب یہ شیطان کے ساتھ اب میں اگزامپل دیتی ہوں، جس طرح شیطان نے ایک تکبر کا مظاہرہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کی میں تھی نا، اس نے نافرمانی کی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس اپنی میں کو ختم کریں، اس اپنی ایگو کو، اس چیز کو ختم کر دیں اور کسی سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم جھک جائیں گے تو اس سے ہم ٹوٹیں گے نہیں بلکہ جھک جائیں گے، اور فلیکسیبلٹی جو ہے وہ انسان کو ہر جگہ پہ کامیاب بھی کرتی ہے۔ لیکن وہ یہ چیز ہے نا کہ دل سے ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اب کچھ لوگ اس میں یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی موقع پر یا کسی ضرورت کے تحت وہ اپنی انا کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اسی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ اس سے آپ کے دلوں کی صفائی نہیں ہوتی،
इससे सिर्फ आप और ज़्यादा उस मतलब गलत रविश पे जा रहे होते हैं। मुनाफ़िक़त वाला एक पहलू ही आ जाता है। तो हमें अपने अंदर ये झांकना होगा और हमें इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि नफ्स के जो 3 दर्जे हैं, अब मैं खुद ही की तरफ आती हूँ कि खुद ही और मैं में क्या फ़र्क है। नफ्स के जो 3 दर्जे हैं, जब हम उसकी मैनिफेस्टिंग कर लेते हैं, उसको हम प्रॉपर एक क्लींजिंग उसकी कर लेते हैं, उसके बाद हमें किसी स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं रहती। हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम बग़ैर किसी सेल्फिश के सेल्फिशनेस के या किसी बगैर किसी मफाद के या बगैर किसी लालच के, बल्कि एक हम ये समझ लें कि एक यूनिवर्सल फ़ायदे के लिए, एक यूनिवर्सल बेटरमेंट के लिए हम कोई काम करते हैं या हम कोई ख्वाहिश करते हैं, ठीक है। उसमें फिर वो यानी कि हमारे अंदर डिज़ायर तो होती है, लेकिन उसमें हमारा पर्सनल मफाद नहीं होता, हमारी सेल्फिशनेस नहीं होती, बल्कि हम ऑन दी होल ये एक डिज़ायर कर लेते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने उसी इंसान के लिए कहा है ना, इल्लामा इकबाल ने कहा है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, तो कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले अपने इंसान अपनी हस्ती को अल्लाह के लिए मिटाए, और फिर जब वो इस लेवल पे पहुंच जाता है, एक अपनी मैं को, अपने ईगो को सब कुछ ख़त्म करके इस लेवल पे पहुंच जाता है कि फिर अल्लाह ताला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, यानी कि उसकी तकदीर भी बदल देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि खुदी और मैं में क्या फ़र्क है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं और खुदी एक ही चीज़ है। तो जो खुदी होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, और मैं जो है वो एक और लेवल है। वो एक बहुत ही, आप ये कह लें कि एक लो लेवल होता है ईगो का। ईगो जिन लोगों में होती है उनमें वो फिर तकब्बुर का भी कुछ ना कुछ आप ये समझ लें कि उसमें अंसर पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ईगो आती है। और तकब्बुर फिर आपको पता है कि किन में होता है, ये इसमें यहाँ पे अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ फॉरगिवनेस की बात कर रहे हैं। बट उसका कहीं ना कहीं इनके साथ रिलेशन इन चीज़ों का आपस में है, ये नेगेटिव इमोशंस हैं और इनका ये है रिलेशन। तो हमें ये सोचना ये होगा कि हम किस लेवल पे खड़े हैं और किस लिहाज से हम लोग रॉन्ग वे पे जा रहे हैं, ठीक है। हमें अपने अंदर झांकना होगा, क्योंकि हमने अपनी जनरेशन को ये तमाम चीज़ें देनी हैं जो कि हमारे इस्लाम ने, हमारे मज़हब ने हमें दी हैं, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, ये सारी चीज़ें इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं। अगर हम किसी को दिल से माफ़ करेंगे और एक पॉजिटिव वे में चलेंगे, तो हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, हमारे मज़हब ने भी हमें यही हुक्म दिया है कि बदगुमानी से और ये तमाम ये चीज़ें हैं, ये उसमें आती है ना रूहानी बीमारियों में, तो इन चीज़ों से हमें बचने का हुक्म दिया है कि बुग़्ज़ से, कीना से बचो, दिल में इस तरह के गुमान ना रखो। तो ये चीज़ जो है, ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। ये हैं छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनसे हमारी यकीन करें पूरी लाइफ का पैटर्न चेंज हो सकता है। अगर हम अपने दिलों की सफाई करें, अपने नफ्स को साफ़ करें दूसरों के लिए, छोटी मोटी बातों पे दरगुजर कर लें, दूसरों को माफ़ कर दें और दूसरों से माफ़ी मांगें। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम माफ़ी मांगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ माफ़ करें। अपने अंदर जो हम लोग नफ़रत रख लेते हैं, ग्रज रख लेते हैं, होता है, सबको होता है, लेकिन उस वक्त हमने क्या सोचना है? हमने सिर्फ ये सोचना है कि हमने इस शख्स को अल्लाह के लिए माफ़ करना है, ना तो अपने किसी दुनियावी फ़ायदे के लिए, ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए, ना किसी और काम के लिए। ठीक है, रिश्ता बचाना भी, कता ताल्लुक़ भी अल्लाह ताला नापसंद करता है, वो भी है ज़रूरी, वो भी अल्लाह के लिए ही होगा ना, ज़ाहिर है अल्लाह का हुक्म है कि कता ताल्लुक़ ना करें या सिला रहमी करें। तो ये अगर हम चीज़ रखेंगे ना, तो अगर हम अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, हम गुनाह भी कर लेते हैं, तो उसके बदले में क्या हम अल्लाह के बंदों को माफ़ नहीं कर सकते? और एक बात और, कि जब तक हम किसी बंदे के साथ अगर ज़्यादती करते हैं या उस पर जुल्म करते हैं, तो जब तक वो हमें माफ़ नहीं करेगा ना, अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इबादत मुसलमानों पे फ़र्ज़ की हैं, वो तो फ़र्ज़ इबादतें तो इंसान करते हैं, मुसलमान करते हैं, लेकिन एक और जो इबादत है ना, गौर व गौस की और सोचो विचार की, जब लोग इस चीज़ की तरफ आएंगे, गौर व गौस करेंगे, तो उन्हें पता होगा ना कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है।
अगर तो वो गौर व होश किए बगैर ही अंधाधुंध अपनी ज़िंदगी गुजारते जाएंगे और लाइफ को इसी तरह एज इट इज़ गुजारते जाएंगे, ना सोचेंगे ना किसी पहलू पे गौर करेंगे। ज़ाहिर है आखिरत की भी तो लोग सोचते हैं, तो वो इबादत के अलावा इंसानों के हकूक़ भी अदा करने का हुक्म दिया गया ना, तो उसमें ये चीज़ अब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी ये बहुत ज़रूरी है, और अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें तो उस लिहाज से भी ये ज़रूरी है। क्योंकि पहले आप दूसरों को, अपने दिलों को साफ करें, दूसरों के उससे, दूसरों की गलतियों से, दूसरों की कोताहियों से, या उन पे जो भी आपके हैं, अपने दिलों को साफ करें। जब आप दिलों को साफ करेंगे तो आपके दिलों में भी पाकीज़गी आएगी। आप जो, अगर आप कोई दुआ कर रहे हैं, कोई डिज़ायर है आपकी, कोई ख्वाहिश है, तो वो भी अल्लाह ताला के हाँ उसी तरह पूरी होगी जिस तरह से आप चाह रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी पुरसुकून और हैप्पी लाइफ के लिए या सक्सेसफुल लाइफ के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी को इन तमाम नेगेटिविटी से, इन तमाम जो आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी ये बातें बदल जाती हैं। अब आगे मैं इसका बताती हूँ कि इसका हमारे इमोशंस पे क्या असर होता है। ये जो तमाम बीमारियां हैं माफ़ ना करने की, ये एक साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारे दिलों पे जो एक ब्लैक स्पॉट लग जाता है ना, उसको अगर जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे ना, हमारा जो राब्ता जो है अल्लाह ताला के साथ या एक कुदरत के साथ, वो होना मुश्किल है। और जब तक हमारा राब्ता अल्लाह के साथ नहीं होगा, हम ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं ना आखिरत में। तो इसमें साउंड नॉट गुड। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। अच्छा, अब आ रही है सही। तो बात वही हो रही थी कि आपने माफ़ करना है तो उससे आपको क्या, माफ़ी से आपको अपने आप को, आपको किस तरह सुकून मिलता है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बुजुर्ग थे, उन्हें एक शख्स जो था ना वो गालियां दे रहा था, बुरा भला कह रहा था। तो बुजुर्ग आगे से मुस्कुरा रहे थे। तो उस शख्स ने कहा कि आपने आगे से मुझे कुछ कहा नहीं। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने उसे कहा कि तुम मुझे गालियां दे रहे हो। जब कोई किसी को तोहफा देता है तो वो लेने वाले की मर्जी होती है कि वो उसे कबूल करे या ना करे। तो तुमने मुझे गालियां दी हैं तो मैंने तो उन्हें कबूल नहीं किया, इसलिए वो गालियां वापस तुम्हारे पास ही आ गई हैं। तो इस मिसाल का मकसद ये है कि जब हम किसी के साथ अगर हम बुरा करते हैं, या हम अपने दिल में उसके लिए बुराई रखते हैं, या हम उसको बुरा भला कहते हैं, या हम माफ़ नहीं करते, तो वो चीज़ पहले हमारे दिमाग में बनती है। ठीक है, गाली जो है वो हमारी पहले सोच का हिस्सा होती है ना, उसके बाद हमारे मुंह से वो अदा होती है। या अगर हम किसी को बुरा कुछ कहते हैं तो वो पहले हमारी सोच का हिस्सा बनता है, उसके बाद वो दूसरे शख्स तक जाती है। तो इसलिए ये चीज़ जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं या उसको बुरा कह रहे हैं, तो वो पहले हमारे अपने दिमाग का, हमारी सोच का हिस्सा है, उसके बाद वो दूसरे तक जाती है। अब दूसरा उसको उस तरह से अगर लेता है तो वो हम उसमें किसी हद तक चले कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो भी हमारा फिर वो एक तरह से डबल गुनाह हो जाता है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि आप अगर किसी को गाली दे रहे हैं तो वो आप पहले खुद गाली बनेंगे ना, तो फिर उसको गाली देंगे। तो अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशन किसी के लिए है, तो आपने अपने आप को पहले चेक करना है, बजाय इसके कि उस शख्स की ज़्यादती को आप महसूस करें कि उसने मेरे से ज़्यादती किया या उसने मेरे साथ बुरा किया है। आप उस चीज़ को खुद ओन करें, खुद, यानी कि उसको अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हो सकता है वो आपकी वजह से हुआ हो, या आपने अपना एक्ट करना है, जो अल्लाह ताला ने आपको इरादे का इख्तियार दिया, आपने उसको इस्तेमाल करना है और उस शख्स को माफ़ कर देना है। अच्छा, अब एक और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप माफ़ नहीं करते किसी को तो उससे आपको क्या नुकसान होता है, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को। ठीक है, जब वो हम किसी को माफ़ नहीं करते, अपने दिल में ग्रज रखते हैं, गिल्ट रखते हैं, तो उस वो हमारी वो नेगेटिविटी होती है, वो नेगेटिव इमोशन होता है, वो हमारे अपने अंदर रहता है, हमारे अपने दिमाग में वो रहता है और हम उसकी कैद में रहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम किसी को माफ़ करते हैं, हम समझ लें अपने आप को आज़ाद करते हैं उस चीज़ से। उस शख्स को तो वो फ़ायदा हो या ना हो, चले उसकी अना सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन उसमें हम अपने आप को उस नेगेटिविटी से आज़ाद कर देते हैं। और यकीन करें, ये जो अमल है ना आज़ादी का, इससे आपको खुद रिलैक्सेशन मिलेगी। आपके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, आपके मस्कुलर प्रॉब्लम है, आपका सर दर्द है, आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, अगर कोई नेगेटिविटी है,
تو وہ ساری دور ہو جائے گی. ہمارے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں اکثر جن کو یہ پرابلمز ہوتی ہیں، سر درد یا کچھ مسکولر پرابلم، پٹھوں کے کھچاؤ وغیرہ جو عام ہوتے ہیں، یہ خاص طور پہ فیمیلز، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایسی نیگیٹو، مطلب آپ کی کسی سے لڑائی تو نہیں ہے، یا آپ کو کسی نے کچھ کسی کو آپ نے معاف تو نہیں کرنا، کوئی ایسا سٹیج تو نہیں ہے ایسی. تو یہ کافی حد تک یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت پرابلم ہوتی ہے. جی یہ ہمارے ساتھ اس وقت ہے موجود ہیں لوگ، ان کے کمنٹس آ رہے ہیں. محمد اکرام منیر کہتے ہیں فارگیو اینڈ سیک فارگیونیس فرام اللہ آلمائٹی. جی جی بالکل، وہی بتا رہے ہوں کہ ہم اللہ سے تو معافی کی امید رکھتے ہیں، لیکن ہم خود لوگوں کو معاف نہیں کرتے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو پھر اللہ بھی تو ہمیں تبھی معاف کرے گا نا جو ہمارے گناہ ہیں. تو یقین کریں یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے نا. کبھی کبھی کسی کے لیے دل میں برا خیال آ جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم پہ یہ رحم کرے، تو ہمیں پہلے اس کے بندوں کے ساتھ خود سے یہ کرنا ہوگا. اور صرف اللہ کی خاطر آپ جب لوگوں کو معاف کریں گے یا اپنے دلوں کو صاف کریں گے تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ نظر آئے گا، تو آخرت میں تو ظاہر ہے ہوگا ہی. اور دوسرا یہ کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ کے لیے ضروری ہے. آپ اپنے اندر سے ایک چیز نکالتے ہیں، ایک نیگیٹو چیز نکالتے ہیں جو آپ کے اندر ہے. آپ دوسروں کو معاف کر کے ایک قسم کی رہائی ملتی ہے، آپ کو آزادی ملتی ہے. وقتی طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے خود سے کسی کو معاف کرنا، لیکن اس کے لیے آپ بار بار کوشش کر کے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کسی کو معاف کر دیں. اچھا کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو جیسے وہ کول ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے کوئی غلط کیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اسے قطع تعلق نہ کریں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں لیکن لمیٹڈ ہو کے، اپنا کیئرفل ہو کے، محتاط ہو کے. کیونکہ ظاہر ہے اب اگر آپ کو ایک دفعہ اس سے نقصان ہوا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ اس سے ناراض ہو گئے یا بولنا چھوڑ دیں. وہ آپ اپنا تعلق اس کے ساتھ رکھیں لیکن ایک لمیٹڈ حد تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ اپنی احتیاط کریں، اپنی کیئر کریں. لیکن ظاہر ہے آپ بھروسہ تو پھر ہمیں حالات پہ یا ان چیزوں پہ کرنا پڑتا ہے. وہ تو ایک قدرتی ایک ہوتا ہے عمل. جیسے وہ ایک مشہور محاورہ بھی ہے، ٹرسٹ ان گاڈ اینڈ لاک یور کار، یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھے، اپنے کار کو لاک کر کے اللہ پہ بھروسہ رکھے. تو اللہ پہ بھروسہ تو ہم ظاہر کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتے. اچھا یہ تو بندوں کو معاف کرنے کی اس کی ہوگی بات، ہمیں خود کو بھی معاف کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس ایسے بہت سے کلائنٹس آتے ہیں جن کو بہت پرابلم ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے سیلف لو نہیں ہوتی ان میں، وہ خود سے محبت نہیں کرتے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے. کسی نہ کسی موقع پہ وہ سوچ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اپنے لیے جو ہے یا ہم اپنے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، یا ہم سیلف کانفیڈنس کی، سیلف اسٹیم میں کم ہوتی ہے اور وہ خود کو کسی کام کا نہیں سمجھتے. تو وہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت سائیکولوجیکل اور بیماریاں ڈس آرڈر سے ہو جاتے ہیں. تو وہ چیزیں ان کی ریموو کی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ نے سونے سے پہلے ایک تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے اور خود کو بھی معاف کرنا ہے، اپنے آپ کو معاف کرنا ہے. آپ سے اگر کوئی مسٹیکس ہو گئی ہیں، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس میں پھر وہ ایسے لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو خود سے گلٹ ہونے لگتا ہے اور وہ تعصب کا اظہار کرنے لگتے ہیں کہ مجھ سے یہ کیوں ہوا، یہ تو میں تو ہوں ہی ایسا، یا اپنے آپ کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بہت غلط رویہ ہے. ٹھیک ہے آپ اس میں گلٹ ہوں، آپ اس وقتی طور پر اس کو ریئلائز کریں. ریئلائزیشن بہت ضروری ہے نا، اپنے معاملات میں بھی اور دوسرے کے معاملات میں بھی. تو اس پہ پھر گلٹ نہیں ہونا. گلٹ بہت نیگیٹو ایک ہے اگر زیادہ عرصے تک یہ رہے تو. لیکن آپ نے خود کو بھی معاف کرنا ہے. ظاہر ہے انسان ہے، بشر ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے تو ظاہر ہے معافی مانگنی ہی ہے، اپنے ہر چھوٹے بڑے ناکردہ گناہوں کی یا جو بھی جاننے انجانے میں ہو جاتے ہیں. تو یہ جو معافی ہے نا، جو فارگیونیس ہے، یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے جس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. اگر ہم معاف کر دیں تو ہمارے دلوں سے بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں. کینہ جو ہم لوگوں کے لیے دلوں میں رکھتے ہیں وہ ختم ہو جائے. اور جب ہم یہ ختم کریں گے تو ہم
ایک ایسے لیول پہ ہوں گے جو بہت ایک ہائی لیول کی ہوگی، مطلب ہمارا دل صاف ہوگا، ہمارے اندر منافقت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کسی پہ غصہ ہے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تحفہ لے کے جائیں، گفٹ لے کے جائیں. تو بلکہ یہ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ مجھے کسی پہ غصہ ہوتا ہے تو میں پھر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اس شخص کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، یہ اپنے نفس کو شکست دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس میں اپنے آپ کو، جب آپ کو خود پہ کنٹرول ہوگا، اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا، تو پھر آپ اپنے اس نفس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. نفس تو شیطان ہوتا ہے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے لیے آپ نے کوئی اچھا ایکٹ کرنا ہے، جس کے پہ آپ کو غصہ ہے یا کوئی آپ سے ناراض ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی تحفہ لے کے جانا ہے، اس کو اپنے گھر میں دعوت دے دینی ہے، کچھ بھی. بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ ایکٹ کرنا ضرور ہے. جب آپ کا دل صاف ہوگا نا تو آپ کے لیے بہت سے راہیں کھلیں گی، آپ کے لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوں گی. تو اس کی ریمیڈی بھی ہے، میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں. ایک ٹائم کیونکہ شارٹ ہے تو ایک ہی بتاتی ہوں. یہ بہت اسلامک وے سے ہے اور بہت ہی پاورفل اور سکسیسفل ہے، کیونکہ یہ میں نے اکثر لوگوں کو یوز کروائی ہے. اور خود بھی ظاہر ہے ہم لوگ بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، ہر کوئی انسان ہی ہوتا ہے، اور انسان کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے. تو سم ٹائمز ہو جاتی ہے ایسی کنڈیشن. تو ہر بندے کو ان چیزوں کو ضرور اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور لیٹ گو تو ضرور آپ نے دن میں بار بار یہ چیز کہنی ہے، اگنور کرنے کی، لیٹ گو کرنے کی ایک ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے ہر انسان میں. تو وہ ریمیڈی یہ ہے کہ اگر آپ کو فار ایگزامپل پیرنٹس پہ بھی غصہ ہوتا ہے، بچوں کو، پیرنٹس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبل ہیں ان کے کسی بھی ایکٹ کے، ان کی فیوچر کے اچھا فیوچر اگر نہیں ہے ان کو نظر آ رہا، تو وہ پیرنٹس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، یا واٹ ایور، یا کسی نہ کسی چیز کو وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور خود اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، اور دوسروں کو وہ دوسروں کے لیے ان کے دل میں پھر وہ گرج آ جاتا ہے. تو اس چیز کو بالکل نہیں سوچنا. آپ نے اپنی ذمہ داری خود لیں گے جب، تو دوسروں کو آپ آسانی سے معاف کر دیں گے. تو وہ ریمیڈی یہ ہے کہ آپ نے سورہ رحمان جو ہے یہ قاری باسط کی آواز میں دن میں 3 دفعہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایپ بھی ہے یہ، اور یہ ڈاکٹرز یوز کرواتے ہیں لاہور میں، سروسز ہاسپٹل میو میں. ہارٹ کے پیشنٹ کو ڈفرینٹ وہ کرواتے ہیں، اور بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاؤں، بہت سی بیماریاں اس ریمیڈی سے دور ہوئی ہیں. فزیکل، جس میں بلڈ پریشر ہے، کوئی ایسی بیماریاں جن کے آپ سمجھ لیں جن کا مطلب علاج ممکن نہیں تھا، وہ بھی اس تھیراپی سے. یہ باقاعدہ ایک تھیراپی ہے سورہ رحمان کی. سورہ رحمان آپ نے قاری باسط کی آواز میں خالی قرت جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گی. وہ آپ نے سننی ہے دن میں 3 دفعہ، 3 دفعہ نہیں تو 2 دفعہ سن لیں، یا ایٹ لیسٹ رات کو سوتے وقت 1 دفعہ ہینڈ فری لگا کے سن لیں آپ. اور بالکل آپ نے اس کے تصور میں ہی سننی ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش سمجھ کے وہ پوری سن لینی ہے. آپ نے آدھا گلاس آپ نے پانی اپنے پاس رکھنا ہے. جب آپ وہ پوری سن لیں تو آپ نے 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کے وہ پانی جو ہے وہ پی لینا ہے، اللہ کا تصور کر کے. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ میں اللہ کی خاطر اللہ کے تمام بندوں کو اور اپنے آپ کو معاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور دل سے معاف کرنا ہے. یہ نہیں کہ رات کو معاف کیا اور صبح جھگڑے شروع ہو گئے، جیسے ساس بہو ہیں اگر، یا کوئی بھی ہسبینڈ وائف ہے یا کوئی بھی. تو اس طرح سے نہیں، آپ نے بالکل یہ اس کو دل سے سوچنا ہے، اور وہ پانی آپ نے پینا ہے، اور وہ پیتے ہوئے ہی آپ نے سوچنا ہے. اور یہ پانی جب آپ کے باڈی کے ہر سیل میں جائے گا نا، تو آپ کے ہر سیل میں جو نیگیٹو پارٹ ہوگا وہ خود بخود ڈیزالو ہو جائے گا. اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا نیگیٹو پارٹ ہے وہ واش اوور ہو جائے گا. اور سورہ رحمان میں بہت اس کی جو سننے میں بہت برکت ہے، بہت تاثیر ہے. اور یہ فارگیونیس اس کے ساتھ پھر آپ نے یہ بھی ضرور اس کو کرنا ہے کمبائن، کہ اس کے بعد آپ نے معاف بھی کرنا ہے لوگوں کو، اور پھر باقاعدہ پریکٹیکل اس کا کر کے دکھانا ہے. تو یہ تھی ہماری اس پہ کچھ انفارمیشن فارگیونیس کے فائدے کیا ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کو ریمیڈی بتائی ہے. ہوپ سو کہ یہ باتیں آپ کو کسی حد تک کچھ نہ کچھ فائدہ دیں گی انشاءاللہ.
तो नेक्स्ट वीक हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है या आप किसी बात पे डिस्कशन चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। हम आपकी चॉइस के मुताबिक भी टॉपिक ले सकते हैं। वरना ज़्यादातर जो टॉपिक मुझे लगता है कि आजकल सोसाइटी में इनकी बहुत ज़रूरत है और बहुत फ़ायदेमंद होंगे लोगों के लिए, ज़्यादातर मैं वही टॉपिक चूज़ करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।